دوستو، اردو ادب کی تاریخ میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ فورٹ ولیم کالج کے باہر اردو ادب کی کیا حالت تھی۔ تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے فورٹ ولیم کالج کے باہر، وہ آتا ہے انشاء اللہ خان انشاء کا، جن کی تصنیف رانی کیتکی کی کہانی یا رانی کیتکی اور ادے بھان کی کہانی، پورا نام ہے، بہت مشہور ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے دریائے لطافت، جو فارسی میں ہے مگر اس میں اردو نثر کے نمونے ملتے ہیں۔ یہ کسی ہندوستانی مصنف کی لکھی ہوئی اردو کی پہلی قواعد سمجھی جاتی ہے، یعنی جو مصنف ہے وہ نامعلوم ہے۔ اس کے بعد سلگ گوہر ہے، کہانی ہے جس میں منقوط حروف کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو اور دوسرا نام جو ہم سنتے ہیں وہ ہے محمد بخش مہجور کا۔ ان کی تصانیف میں گلشن نوبہار، نورتن، حقیقت اور تشنا جیسی تصنیفات موجود ہیں۔ اس کے بعد مولوی اسماعیل شہید ہیں، ہندوستان میں وہابی تحریک کے رہنما تھے۔ ان کی تصنیف ہے تقویت الایمان، مذہبی حیثیت سے یہ بہت مشہور ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک بڑا نام آتا ہے رجب علی بیگ سرور۔ تو رجب علی بیگ سرور لکھنؤ میں 1787 میں پیدا ہوئے۔ اودھ کے بادشاہ غازی الدین حیدر کسی بات پر ناراض ہو گئے اور ان کو لکھنؤ بدر کر دیا تو وہ کانپور چلے گئے۔ پھر واجد علی شاہ نے ان کو واپس بلا لیا۔ غدر کے بعد مہاراجہ بنارس، مہاراجہ الور، مہاراجہ پٹیالہ کے یہاں رہے اور 1863 میں آنکھوں کے علاج کے لیے کلکتہ گئے اور واپسی پر 1867 عیسوی میں انتقال ہو گیا۔ ان کی تصنیفات میں سب سے مشہور ہے فسانہ عجائب، جو 1824 میں لکھی گئی تھی۔ سرور سلطانی 1948 عیسوی میں لکھی گئی۔ یہ شاہنامہ فردوسی کے ایک فارسی تصنیف کا خلاصے کا ترجمہ ہے۔ تو جو ان کی فارسی تصنیف ہے اس کا خلاصہ ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ شرار عشق ہے 1852 میں لکھی گئی۔ چڑیوں کی محبت کی کہانی ہے، اس میں پھر شگفتہ محبت ہے۔ داستان محبت ہے جس کا ماخذ ہے مہر چند کھتری۔ گلزار سرور ہے، صوفیانہ کتاب کا ترجمہ ہے جس پر مرزا غالب نے پیش لفظ بھی لکھا تھا۔ شبستان سرور ہے، الف لیلا کی کچھ کہانیوں کا ترجمہ ہے۔ انشاء سرور ہے، سرور کے مکاتب کا مجموعہ جو ان کے انتقال کے بعد شائع کیا گیا۔ اس کے بعد فقیر محمد خان گویا، جن کا اہم کام بوستان خیال ہے۔ انوار سہیلی کا ترجمہ ہے جس میں ہت اپدیش اور پنچ تنتر کی کہانیاں ہیں۔ پھر منیم چند کھتری، ان کی تصنیف میں گل صنوبر فارسی کہانی کا ترجمہ ہے۔ اردو نثر کی ارتقاء میں دلی کالج اور ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ اگر فورٹ ولیم کالج میں قصص، تاریخ اور مذہبی کتابوں کے ترجمے ہوئے تو اس سوسائٹی میں ریاضی، سائنس، نجوم، منطق اور فلسفے کو بھی ترجمے کے منصوبے میں شامل کر لیا گیا۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالی فورٹ ولیم کالج نے ہی اردو کے حوالے سے کام کروایا تھا، اس میں دلی کالج اور ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو کچھ اہم نکات ہیں وہ دیکھ لیجیے۔ دلی کالج 1825 عیسوی میں قائم ہوا اور 1828 میں کالج میں انگریزی جماعت بھی کھول لی گئی۔ 1835 میں اردو سرکاری دفتروں کی زبان قرار دی گئی۔ پھر ہے ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی جو تھی، اس نے 1842 میں اس کی تشکیل ہوئی تھی، جس کی نگراں میں 100-125 سے زیادہ کتابیں تیار ہوئی ہیں۔ تو ترجمے میں دھرم نارائن، ایودھیا پرساد، ہری درمن لال، وزیر علی، غلام علی، محمد احسن اور رام چندر کے نام ملتے ہیں۔ رام چندر کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، انہوں نے کئی علمی کتابیں لکھی جس میں عجائب روزگار، تذکرۃ المکالمین بہت مشہور ہے۔ انہوں نے محب ہند اور فوائد الناظرین کے نام سے رسالے بھی شائع کیے تھے۔ اگرچہ اردو نثر کا آغاز 15ویں صدی میں ہو چکا تھا
مگر اس کا ہماگیر اور ہماجہت ارتقاء 19ویں صدی کے نصف اول میں ہوا۔ تو دوستو، اردو کی مختصر تاریخ کو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ اور معلومات شیئر کروں گی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔